لیں جی، شیر افضل مروت نے جیو پر لعنت بھیج دی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہے وہ کینسل کیا ہے، اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ یہ جلسہ عمران خان صاحب نے خود کینسل کیا ہے۔ لیکن اب گتھیاں ایک ایک کر کے الجھنے لگی ہیں، اور اب سلجھتی گتھیوں میں بہت ساری اور باتیں بھی سمجھ آئی ہیں۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، جو وہ کروائی گئی ہے یا کی ہے، اس نے بھی بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے۔ ان تمام سوالات پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ نیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر بات کریں آج سب سے پہلے عمران خان کی اس جلسے کی، تو عمران خان کا جو جلسہ تھا اس میں عمران خان صاحب خود تو نہیں تھے، لیکن بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈا پور اور بہت سارے سیاسی رہنما تھے جو اسے پاکستان کی بقا کا جلسہ کہہ رہے تھے۔ لہٰذا پاکستان کی جو بقا ہے وہ چند دن آگے چلی گئی ہے، اور اب یہ جلسہ جو ہے وہ آگے چلا جائے گا۔ اس تمام تناظر میں جو پی ٹی آئی کے جو باقی رہنما ہیں اور اس کے علاوہ جو کارکن ہیں وہ شدید غصے میں نظر آ رہے ہیں، اور جو رہنماؤں کا کہنا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ڈائریکشن آئی ہے، ان ڈائریکشن کے پیش نظر جو ہے جلسے کو کینسل کیا گیا ہے۔ لیکن پنجاب سے، بلوچستان سے، سندھ سے، مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے تھے جو کارکنان اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ 3-3 4-4 دن پہلے جو لوگ لا کر اسلام آباد بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں ہوٹلز کا خرچہ کیا ہے، گاڑیوں کا خرچہ کیا ہے، اپنا جو کھانا پانی ہے اس کا خرچہ کیا ہے، اور آخر میں آپ آ کر یہ ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی ضرورت نہیں ہے، آج کا جلسہ کینسل۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے گوہر خان صاحب کو آگے لگایا ہوا ہے۔ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ گوہر خان صاحب اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا جمع غفیر کو قابو کر سکیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، اور بیرسٹر گوہر صاحب عثمان بزدار پلس ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں بیرسٹر گوہر کے انٹرسٹ کی، تو عمران خان جیسے ہی جیل سے باہر آئیں گے سب سے پہلے کس کی چھٹی ہوگی؟ بیرسٹر گوہر صاحب کی، اور اس کے بعد ان تمام لوگوں کی جو عمران خان کے بعد پارٹی میں انتشار پھیلا رہے ہیں، جو کبھی ایک گروپ جو ہے وہ گروپنگ کرنے لگ جاتا ہے، جو دوسرا گروپ ہے وہ گروپنگ کرنا لگ جاتا ہے۔ اسی طرح جو باقی چند رہنما ہیں جو بزدل ہیں اور حقیقت میں رہنما نہیں ہیں، صرف رہنما ہونے کا ڈونگ رچا رہے ہیں، ان کی چھٹی ہوگی۔ لہٰذا عمران خان کا جیل میں رہنا ان تمام لوگوں کے لیے بہتر ہے، اسی لیے وہ یہی چاہیں گے کہ عمران خان جیل میں رہیں۔ عمران خان تک جو معلومات پہنچائی جاتی ہیں وہ بہت محدود معلومات ہے، اور میرے ذرائع کے مطابق اب جو عمران خان کے ساتھ بات ہوئی وہ یہی ہوئی کہ کل ایک بہت اہم کیس تھا ختم نبوت کے حوالے سے، جس کا الحمدللہ جو فیصلہ ہے یہ مسلمانوں اور امت مسلمہ کے حق میں آیا ہے۔ سو اس فیصلے کے پیش نظر جو بہت ساری سیاسی جماعتیں تھیں وہ احتجاج کی کال دے چکی تھی، اور یہ احتجاج ایک سنگین غلطی قرار دیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا عمران خان صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنا جو ہے وہ کینسل کر دیں، ادروائز جو ہے اگر کسی بھی قسم کا کوئی اشتعال انگیزی ہوئی، کچھ بھی ہوئی، آپ کے کارکنان اس میں ملوث پائے گئے تو یہ 9 مئی کا ایک اور واقعہ بنے گا، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت مختلف ہوں گی۔ لہٰذا اب پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے یہ 8 سپتمبر کو ہوگا ترنول میں، اور مجھے 101% یقین ہے کہ نہ یہ جلسہ لاہور میں ہوگا آئندہ والا بھی، اور نہ ہی جو ہے وہ اسلام آباد میں۔ کارکنان کا جو صبر ہے وہ جواب دے چکا ہے، اور کارکنان اب کسی صورت بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف ڈرے اس وقت سے کہ جب کارکنان کو کہا جائے کہ آپ نکلیں، لیکن کارکنان نکلے نہ۔ آج کارکنان جو ہے وہ نکلنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں، لیکن جو لیڈرشپ ہے، جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ جڑے ہوئے اس سے، اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آزاد کیا جائے۔ اسی جو ویڈیو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی بھی آڈیو لیک ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی عمران خان کو یہ آزاد کروانے کے لیے سیریس ہے ہی نہیں۔ آپ ہماری پچھلی ویڈیوز نکال کے دیکھیں، ہم بھی بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر جو پنجاب کی قیادت ہے وہ کسی طور بھی جو ہے وہ سیریس ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو چھڑوایا جائے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اب جلسہ تھا، جلسے سے پہلے کوئی رہنما جلسہ گاہ نہیں پہنچا، کسی نے آ کے انتظامات نہیں دیکھے، صرف اور صرف گرفتاری کا خوف ان تمام لوگوں کو لے ڈوبا۔ آپ دیکھیں کہ اگر جلسے جلوس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر جو
حملہ ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے جو چھوٹے کارکنان ہیں ان کو ان کے گھروں پہ ریڈ ہوتی ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان تمام مسائل کے باوجود کارکنان باہر نکل دیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف ہے جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں وہ ہے کہ کسی طور بھی جو ہے اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. آپ تمام لوگوں کا اس بارے میں کیا رائے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پریزیڈنٹ ہے، چیئرمین ہے، وہ کسے ہونا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.